اب جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، تعارف تو اتنا ہے کہ رات دن شاید ختم نہ ہو ان کی تعریف و تعارف، کیونکہ آپ نے بھی صحبت کی بات کی نا کہ صحبت کا یہ کمال ہے کہ اخ نظر آنے لگتا ہے، لیکن اگر صحبت میں خون مل جائے تو کیا کمال ہوگا۔ تو میں اب اپنے مرشد کے اس لخت جگر کو، جنہوں نے کہ میں ایک بات کہتا ہوں نا کہ اگر سمندر میں قطرہ مل جائے تو وہ قطرہ نہیں رہتا، سمندر بن جاتا ہے۔ اگر پہاڑ کے ساتھ ذرہ مل جائے تو پھر ذرہ نہیں رہتا، پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو جس لقب سے ہم اپنے مرشد کو پکارتے ہیں محبوب سائیں، اس کا مظہر اگر ملتا ہے تو محبوب الہی کی صورت میں ملتا ہے، کیونکہ زبر کب زیر ہوتا ہے، زبر کب زیر ہوتا ہے، ارے شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے۔ الحمدللہ جو میرے مرشد کا اخلاق، جو میرے مرشد کا کردار، جو میرے مرشد کے افکار اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اگر اس کا جمال پرتو اگر دیکھا جائے، اس صفات کا مظہر دیکھا جائے تو آج محبوب الہی بھائی کی صورت میں مل رہا ہے۔ تو میں آپ کو دعوت دینے سے، جو کہ اسلامی روحانی مشن کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں، آپ دوستوں سے ایک حق مانگتا ہوں کہ اتنی پرزور اللہ کے ضرب کی طرح سے جب ہم ضرب لگائیں اور ایسا ان کا استقبال کریں کہ پتہ لگے کہ ہم مرشد کے دیوانے ہیں، ان کے خانقاہ کے دیوانے ہیں اور ان کے اہل بیت کے دیوانے ہیں۔ قول سبحان اللہ۔ تو اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اسلامی روحانی مشن کے ناظم اعلیٰ، میری مراد حضور قبلہ عالم کے صاحبزادہ سائیں محبوب الہی صاحب کو کہ آپ آئیں اور اپنے خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ تمام احباب باواز بلند اللہ کی طرف کنارے لگائیں، اللہ اللہ، سارے ہاتھ اٹھا کر لگائیں، اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ مومن طاغوت کو خود پر کبھی طاری نہیں کرتا، مومن طاغوت کو خود پر کبھی طاری نہیں کرتا، کسی بھی حال میں سوچوں کو دجالی نہیں کرتا۔ میں شاہی ہوں میری پرواز بے طاقت ہے ایمانی، ہوائیں دوست ہیں ان سے میں غداری نہیں کرتا۔ میں تکبیروں کے اوپر جان کی یوں بازی لگاتا ہوں، جھکا کے سر کو میں پرواز تو خالی نہیں کرتا۔ اٹھا کر آنکھ جو دیکھی کبھی دشمن نے ہمت سے، میں آنکھیں پھوڑ دیتا ہوں اداکاری نہیں کرتا۔ میں دین پاک کی خاطر بہت بے باک لڑتا ہوں، میں دین پاک کی خاطر بہت بے باک لڑتا ہوں، شہادت شوق سے سینے کو میں عاری نہیں کرتا۔ کبھی تاریخ میں دیکھو شجاعت ہے نشاں میرا، میں طائر اپنی فطرت سے دغابازی نہیں کرتا۔ یہی منہاس کی دھرتی ہے دشمن سوچ کے آئے، کوئی سودا زمین کے واسطے غازی نہیں کرتا۔ مومن طاغوت کو خود پر کبھی طاری نہیں کرتا، کسی بھی حال میں سوچوں کو دجالی نہیں کرتا۔ بعد از حمد و صلاۃ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ تمام کو سننے کی،
ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، جس عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، عالمی میڈیا یا یوں کہیے کہ عالمی دجالی میڈیا کا دین اسلام اور ملک پاکستان کے خلاف یلغار اور اسلامی روحانی مشن کا جوابی وار، اس عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، میڈیا کو جنرلی 4 اقسام پر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا، پرنٹ میڈیا۔ جب 4 اقسام کی ہم بات کر رہے ہیں، ان چاروں کا امپیکٹ، ان چاروں کی تاثیر وہ بھی اور خصوصیات بھی ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہیں۔ پہلا پرنٹ میڈیا، اس کی تاثیر، اس کا اثر ایک عام انسان کے ذہن پر تقریباً 10% ہوتا ہے، یعنی اپنی تاثیر یہ ایک عام انسان کے ذہن پر تقریباً 10% چھوڑتا ہے۔ اگر ہم بات آڈیو میڈیا کی کریں تو اس کی تاثیر تھوڑی بڑھ جاتی ہے، یعنی آڈیو میڈیا سے انوالومنٹ کے بعد تقریباً 20% انسان یاد رکھ پاتا ہے۔ اس کا انٹریکشن، اس کی تاثیر تقریباً 20% ہوتی ہے۔ بات اگر آڈیو اور ویڈیو کو ملا کر، متحرک تصاویر کو اور آڈیو کو ملا کر کی جائے تو اس میڈیا کی تاثیر ایک عام انسان کے ذہن پر تقریباً 50% ہوتی ہے۔ بات اب کچھ آگے نکل چکی ہے، بات انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، بات سوشل میڈیا کی کچھ آگے نکل چکی ہے۔ یہ چوتھی قسم پہلی تینوں اقسام سے مختلف ہے، تینوں اقسام سے بالکل مختلف ہے۔ سوشل میڈیا میں آڈیو، ویڈیو، پرنٹ میڈیا تینوں کا مجموعہ موجود ہوتا ہے، اور اس کی ایک خصوصیت جو اس کا امپیکٹ اور اس کی تاثیر بے گناہ حد تک بڑھا دیتی ہے، وہ تاثیر، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے تمام اقسام کے میڈیا کی طرف آپ کو چل کر جانا پڑتا ہے۔ پرنٹ میڈیا کے لیے آپ کو اخبار تک جانا پڑتا ہے، آڈیو میڈیا کے لیے آپ کو آڈیو تک جانا پڑتا ہے، ویڈیو میڈیا کے لیے آپ کو ٹی وی تک یا ڈی وی ڈی تک خود چل کر جانا پڑتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا اتنا طاقتور ہے، اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ آپ نے ایک بار فیس بک کا، ٹویٹر کا، انسٹاگرام کا صرف اکاؤنٹ بنا لیا، اب یہ خود چل کر آپ کے پاس آتا ہے، بار بار آتا ہے، ایک ہیمرنگ کی طرح بار بار ہیمرنگ کرتا ہے، اس لیے اس کا امپیکٹ باقی تمام میڈیا سے سب سے زیادہ ہے۔ سامعین، دنیا کا 97% میڈیا، 97% میڈیا صرف 13 کمپنیز لے کر چلا رہی ہیں۔ 13 کمپنیاں اس کی مالک ہیں، اور 13 کی 13 کمپنیوں کے مالک یہودی ہیں۔ یعنی ایک طرح سے یوں بات کر لی جائے کہ دنیا کا سارا میڈیا یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، یہودی سارے میڈیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ یہ بات کا ایک پہلو ہے۔ دوسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں، بات واپس آ کر یہیں جوڑیں گے۔ دوسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں۔ یہودیوں کی توریت کے بعد سب سے مقدس کتاب تالمود، اس سے انسپائر ہو کر یہودی یہ سیکھ چکے یا یہ جان چکے، اور اب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ تالمود سے ان کی انسپریشن یہ ہے، تالمود ایک طرح یوں سمجھے ان کی فقہ کی کتاب ہے، ان کی انسپریشن یہ ہے کہ دنیا میں آنے والا ہر غیر یہودی یہودیوں کا غلام ہے، اور غلام ہمارا یہ حق ہے کہ غلام ہونے کے ناطے ہم انہیں جیسے چاہیں استعمال کریں۔ لیکن یہ ہم جانتے ہیں کہ اگر غلام کو استعمال کرنا ہو، اس پر کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس پر کنٹرول بے تحاشا اور بے انتہا ہونا چاہیے تاکہ آپ اس سے اپنی مرضی کا کام لے سکیں۔ پرانے ادوار میں، پرانے دور میں غلام بیچے جاتے تھے، آپ اجرت دے کر خرید لیتے تھے، اپنی مرضی کا ان سے کام کرواتے تھے۔ آج وہ دور نہیں رہا، تھوڑی سی اجرت دے کر کچھ وقت کے لیے آپ کسی کو نوکر ضرور رکھ سکتے ہیں، مگر وہ آپ کے کہنے پر اپنا دین بدلے گا نہیں، وہ آپ کے کہنے پر اپنی اخلاقی اقدار، اپنی معاشرتی اقدار، اپنی دینی اقدار کو پسے پشت ہرگز نہ ڈالے گا، وہ آپ کی نوکری کو لات مار کر چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی ٹریلین آف ڈالر اس انڈسٹری پر خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کئی لاکھ گنا زیادہ واپس بھی کماتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گوئم
یہ ایک ٹرم ہے جو یہودی یوز کرتے ہیں، وہ ہم تمام کے لیے، وہ چاہے عیسائی ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ بدھ مت ہوں، وہ مسلمان ہوں، وہ ہم تمام کو گوئمز کہتے ہیں، غلام کہتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ہر غیر یہودی ہمارا غلام ہے، اسے کنٹرول کرنا، اسے استعمال کرنا ہمارا حق ہے۔ استعمال کر کے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آئیے اپنے اصل مدعے کی جانب بڑھتے ہیں۔ 3-4 اہم اسٹریٹجیز جن پر یہ یہودی کام کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر کے ہم اپنے مدعے کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، پہلی اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کہ دین کے بارے میں شک پیدا کرو، دین کے بارے میں ذہنوں میں شکوک پیدا کرو۔ اس کا ہدف یہ ہے کہ انسانوں کو، چاہے وہ کوئی بھی دین فالو کرتے ہو، انہیں دین سے توڑ دیا جائے، دین سے دور کر دیا جائے۔ تو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ دین کے بارے میں شک پیدا کرو۔ وہ پیدا کرتے ہیں اور کسی حد تک کامیاب ہیں۔ یہ جدید میڈیا اتنا طاقتور ہتھیار ہے کہ یہ کالے کو سفید، دن کو رات، اچھے کو برا اور برے کو اچھا نہ صرف دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ آپ کو یقین دلا دیتا ہے۔ پہلی اسٹریٹجی کہ انہیں دین سے دور کیا جائے، اس کے لیے پہلے وہ دین کے بارے میں شکوک پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا سٹیپ، جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ بات اہل نسبت بہت غور سے سن لیں، وہ لوگ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ انبیاء ہوں، وہ رسول ہوں، وہ علماء ہوں، وہ اولیاء ہوں، ان کے بارے میں شکوک اور نفرت پیدا کی جائے۔ جب ان کے بارے میں شکوک اور نفرتیں پیدا کر دیں گے تو انہیں دین سے دور کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اس میں بھی وہ کسی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ دین کا کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں شکوک اور نفرت پیدا کی جائے، اور آخری سٹیپ یہ کہ انہیں دین سے مکمل طور پر دور کر دیا جائے۔ دوسری اسٹریٹجی جس پر یہ طاغوتی طاقتیں اپنا کام کر رہی ہیں، وہ دوسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ فحاشی اور عریانیت کا سیلاب ان کے درمیان داخل کر دیا جائے۔ شیطان ننگا ناچ کرے، ہر طرف فحاشی اور عریانیت ہو، ننگا پن ہو۔ یہ دوسری اسٹریٹجی ہے۔ اس میں بھی گانوں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، اور پھر ان ڈراموں اور فلموں میں کام کرنے والے اداکاروں کی پرسنل لائف کی کہانیاں اور سٹوریز کے ذریعے یہ فحاشی اور عریانیت بہت زیادہ پھیلا چکے ہیں۔ یہ دوسری اسٹریٹجی ہے۔ تیسری اسٹریٹجی، تیسری حکمت عملی ان کی یہ ہے کہ اگر اس کے بعد بھی کوئی انسان بچ جائیں تو انہیں فضول اور لا یعنی کاموں میں لگا دیا جائے۔ کوئی ایک شخص کہتا ہے میرے گھر پہ جو ٹی وی باکس ہے 400 چینل آتے ہیں، دوسرا کہتا ہے میرے پاس 500 چینل آتے ہیں، ایک اور بولتا ہے 600 چینل آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ لغو اور لا یعنی کاموں میں انسان کو لگا دیا جائے۔ اور یہ آج کی بات نہیں، میرے آقا علیہ السلام کے دور مبارک میں نضر بن حارث آقا علیہ السلام کا سخت مخالف تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام کا جادو تو سر چڑھ کر بول رہا ہے، دین اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے، اس بے حیا اور بے غیرت شخص نے کیا کیا؟ وہ سیریا چلا گیا، وہ شام چلا گیا، وہاں سے ایک لونڈی لے آیا۔ اس لونڈی کو مکہ مکرمہ لا کر اس شخص نے اس لونڈی کی گانے کی محافل شروع کر دی۔ نیت یہ تھی، ارادہ یہ تھا کہ مسلمان ساری رات اس کا گانا سنیں گے تو صبح نہ کسی کام کے رہیں گے، نہ آقا علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ فضول اور لغو کاموں میں مسلمانوں کو لگا دیا جائے۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پر، انفرٹینمنٹ کے نام پر، سپورٹس کے نام پر 600 چینل۔ سامعین، اگر 600 چینلوں کو صرف ریموٹ کے بٹن سے نیکسٹ کرتے جائیں اور پہلے سے لے کر 600 چینل تک آپ پہنچیں، کوئی چینل آپ نہ دیکھیں، صرف اس چینج کرنے میں اگر ایک چینل کا ایوریج ٹائم میں کیلکولیٹ کروں 2 سیکنڈ، تو ہم نے اپنی زندگی کے 20 منٹ صرف اس چینل بدلنے میں ضائع کر دیا۔ ایک ایوریج ہیومن بینگ، ایک عام انسان 1 منٹ میں 12 سے 20 مرتبہ سانس لیتا ہے، 12 سے 20 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ اگر ہم ایوریج 15 کا ایوریج پکڑ لیں، 15 کے ایوریج کو رکھ لیں، تو ان 20 منٹوں میں اس انسان نے اپنے 300 سانس ضائع کر دیے، فضول اور لغو کاموں میں ضائع کر دیے، جس سانس کی قیمت یہ ہے
کہ کوئی مائی کا لال دنیا کی ساری دولت دے کر ایک سانس نہیں خرید سکتا، اور ہم نے اپنے ہزاروں لاکھوں سانس ایسے مٹی میں رول دیے۔ آج ادھر یہ کر رہا تھا۔ تیسری اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کہ لغو کاموں میں، فضول کاموں میں ان کو لگا دیا جائے، انٹرٹینمنٹ کے نام پر، انفرٹینمنٹ کے نام پر، سپورٹس کے نام پر، اور اس سے کسی حد تک وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ چوتھی اسٹریٹجی، ان کو کرپٹ کر دیا جائے، ان کے روح، ان کے جسم ناپاک کر دیے جائے، حرام نوالا حرام رزق ان کے جسموں میں داخل کر دیا جائے۔ اب چاہے وہ شراب کے ذریعے ہو، بڑے بڑے سیلیبریٹیز، بڑے بڑے اداکار، بڑے بڑے سینیٹر شراب کے اشتہاروں میں آ کر شراب کی فائدے بیان کر رہے ہیں۔ عوام بھیڑ چال کی طرح شراب، ایک ٹرینڈ بن گیا شراب پینا، حرام اندر داخل کر دیا، روح اور جسم کو ناپاک کر دیا۔ جہاں یہ چیز کام نہ آئی وہاں سور کا گوشت، پورک، باقاعدہ ایک مہم چلائی گئی، ایک فیشن بنا دیا گیا، پورک کھانا، سور کا گوشت کھانا، خنزیر کھانا ایک فیشن بن گیا، حرام اندر رزق داخل کر دیا۔ جو لوگ اس سے بھی بچ گئے، انہیں کرپٹ کر کے رشوت، حرام خوری کے ذریعے حرام نوالے ان کے ذہنوں، ان کے دماغ، ان کے جسموں میں ڈال دیے گئے، ان کے جسم اور روح بھی ناپاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی بچ گیا تو سودی نظام معیشت کا ایسا جھکڑ چلایا کہ پوری دنیا آج اس کی لپیٹ میں ہے۔ حرام رزق ہم تمام کے اندر پہنچا کر انہوں نے دم لیا۔ یہ چوتھی اسٹریٹجی جس پر یہ کام کر رہے ہیں۔ اس کام کو کرنے کے لیے یہ بے تحاشا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، یہ بہترین پلاننگ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا سب سے کارآمد ہتھیار، ان کا سب سے اہم ہتھیار، سب سے بڑا ہتھیار آج کا جدید میڈیا ہے، جس کے ذریعے یہ تمام کاموں کو عمل درآمد کرا رہے ہیں۔ ویسٹ مغرب کو تقریباً 99% اپنے شکنجے میں لے چکے ہیں۔ 1% صرف اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر on safe side benefit of doubt کی وجہ سے 1% چھوڑ دیتے ہیں۔ 99% ویسٹ کو یہ اپنے شکنجے میں کس چکے ہیں۔ انہیں دین سے کوئی سروکار نہیں رہا، دین سے بیزار ہیں، بنیادی اخلاقی اقدار سے بیزار ہیں، بنیادی اخلاقی اقدار سے دور ہیں۔ بل کلنٹن نے 1.5-2 دہائی یعنی 15-20 سال پہلے ہی اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ عنقریب ہماری عوام کی اکثریت حرام زادی ہوگی، باسٹرڈز ہوں گے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے پاکستان کے ایک مبصر اور یہ مقبول جان صاحب کا ایک آرٹیکل آیا جس میں وہ ایک انٹرنیشنل سروے کے ایک رپورٹ کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب انٹرنیشنل میڈیا خود اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ویسٹ میں ہر تیسری عورت، ہر تیسری لڑکی ایک حرام زادہ پال رہی ہے، اور یہ وہ ہر تیسری لڑکی وہ ہے جس کا شوہر اس کو چھوڑ کر جا چکا ہے، اور یہ اکیلی اس ناجائز اولاد کو پال رہی ہے۔ اس میں وہ لوگ شامل نہیں جن کی اولادیں ناجائز ہیں لیکن ان کے شوہر ابھی تک ان کے ساتھ ہیں، وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں۔ ان کے سینیٹر، ان کے اداکار، ان کے حکمران فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم گے ہیں۔ گے یعنی مرد اور مرد کا تعلق قائم کرنا، عورت اور عورت کا تعلق قائم کرنا، وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم گے ہیں۔ بنیادی اخلاقی اقدار کا بھی جنازہ نکل گیا۔ آپ تمام ہی سامعین، تمام ہی حاضرین، تمام ہی ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم محفوظ ہیں، if any one of you thinks that we are living in a safe haven، ہم کسی محفوظ دنیا میں رہ رہے ہیں، تو خدا کے لیے اپنے آپ کو خود جھنجھوڑیں، کیونکہ کوئی دوسرا آپ کو جھنجھوڑنے نہیں آئے گا۔ ہر بندہ ایک نئی مستی میں گم ہے، اپنے آپ کو خود جھنجھوڑیں، اپنا منہ، اپنا چہرہ ریت سے باہر نکالیں، اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم چل سکے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، ہم پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے محفوظ ہیں، آپ کو حقیقت کا پتہ چل سکے۔ ہمارا میڈیا، میں بات پاکستان کی کر رہا ہوں، ہمارا میڈیا 2 روپے کی چنگم بیچنے کے لیے 1 درجن لڑکیاں نیم برہنہ لباس میں رقص کر رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم محفوظ ہیں، ہم اس اسلامی معاشرے کے علم بردار ہیں جس کے بارے میں امہات فرماتی ہیں
کہ جب پردے کا حکم آیا ہم نے اپنے آپ کو ایسے لپیٹ لیا کہ کوئی پرندہ اپنی چونچ تک داخل نہ کر سکتا تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں۔ 20 روپے کا صابن اور 40 روپے کا صرف بیچنے کے لیے بنت حوا کی عزت کا، حیا کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، اور میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں۔ خدا را اپنی آنکھیں کھولیں۔ If still anyone believes that we are living in a safe heaven، آئیے آپ کو ایک اور زاویے سے یہ چیز دکھاتا ہوں۔ پاکستان کے معاشرے میں پیش کیے جانے والے ڈرامے، یہ بہت لمبی بات ہے، کئی گھنٹے اس کے لیے درکار ہیں، مگر ہم اختصار کے ساتھ چند ایک مثالیں لے کر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا ڈرامہ پیار کا صدقہ یا صدقے کا پیار۔ لانتی سسر اپنی بہو پر بدنیتی، اپنی بہو کے ساتھ حد سے تجاوز کرنا چاہتا ہے۔ ہر ایپیسوڈ میں، ہر قسط میں ایک ایک قدم آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ضلالت کی عطا گہرائیوں میں گرنا چاہتا ہے۔ اس کی بیوی لڑکی کی ساس جانتی ہے، دیکھتی ہے، سمجھتی ہے، مگر اس کے باوجود خاموش ہے۔ کس لیے خاموش ہے؟ گھر کا ماحول نہ خراب ہو جائے۔ خدا کی لعنت، خدا کے رسول کی لعنت ہو تیرے گھر پر اور اس ماحول پر جس کی قربانی کے صدقے تو یہ کام کر رہی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ دیوسیت کے جراثیم یہ تیرے گھر کا ماحول اچھا رہنے نہ دیں گے، تو بے شک قربانی دیتی رہے۔ دوسرا ڈرامہ، ایک بہن اپنی سگی بہن کے شوہر کے ساتھ انوالو ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے اس معاشرے میں دکھایا جا رہا ہے۔ خدا را اپنی آنکھوں کو کھولیں، خدا را اپنے ارد گرد دیکھیں۔ حیاؤں کا، عزتوں کے جنازے نکل رہے ہیں۔ دوسرا ڈرامہ، بہن اپنی سگی بہن کے شوہر کے ساتھ انوالو ہو رہی ہے، اس کا گھر تباہ کر رہی ہے۔ ہر ایپیسوڈ میں مرحلہ وار سلو پوائزن کی طرح یہ دکھایا جا رہا ہے، ایک ایک قدم وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں بھی عالم وہی ہے، یہاں بھی وہی حال ہے۔ بہن جس کے شوہر کے ساتھ یہ انوالو ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے، وہ جان رہی ہے، وہ سمجھتی ہے، مگر خاموش ہے۔ کس لیے خاموش ہے؟ مصلحتاً خاموش ہے۔ خدا اس کے رسول کی لعنت ہو تیری مصلحت پر۔ یہ دیوسیت کے جراثیم تیری اس مصلحت کو بھی تباہ کر دیں گے، تیرے گھر کو بھی تباہ کر دیں گے، تیری بہن کے گھر کو بھی تباہ کر دیں گے۔ تم میں سے کوئی نہ بچ سکے گا۔ یہ دیوسیت کے جراثیم کی بے برکتی تم سب کو بہا کر لے جائے گی۔ تیسرا ڈرامہ، میاں بیوی بچے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی گزارتے گزارتے بیوی کا کوئی پرانا عاشق، پرانا یار، پرانا دوست آ جاتا ہے، گھر آنے جانے لگا، بیوی کو لے جانے لگا، دوستی بڑھنے لگی۔ یہاں بھی حال وہی ہے، سلو پوائزن کی طرح ہر ایپیسوڈ میں ایک ایک قدم بڑھا کر میری آپ کی ماں بہن بیٹیوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ میں اور آپ خاموش بیٹھے ہیں، یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے، یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ شوہر دیکھ رہا ہے، شوہر سمجھ رہا ہے، شوہر جانتا ہے کیا ہو رہا ہے، مگر یہ دیوس خاموش ہے۔ خاموش کس لیے ہے؟ کہ اگر میں نے کوئی بات کی گھر ٹوٹ جائے گا، میرے بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا۔ یہاں پھر میں یہی کہوں گا، خدا کے رسول کی لعنت ہو تیرے گھر پر، تیرے بچوں پر، مستقبل پر، جن کی خاطر تو یہ قربانی دے رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ بچے اسی دنیا میں تجھے دھکے مار کر تیرے گھر سے نکالیں گے، اور تو دیکھنا روز محشر کی تجھے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے۔ الغرض یہ ہمارا مدعا آج کا نہیں ہے۔ ہمارا مدعا یہ ہے کہ یہ ڈرامے ہمارے معاشرے کے لوگوں کو دکھائے کیوں جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی 2-3 گھروں کی یہ کہانی ہوتی ہو سکتا ہے کہیں یہ واقعات پیش آئے ہوں۔ ڈرامے والوں سے پوچھا جائے کیوں دکھاتے ہو، وہ کہتے ہیں حقیقت ہی تو دکھا رہے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں ہماری معاشرے کی اقدار کیا ہیں، آؤ سنتے جاؤ۔ وہ ڈرامہ کے ڈائریکٹر، وہ سکرپٹ رائٹر، وہ پروڈیوسر سنتے جائیں۔ ہماری اقدار یہ ہیں کہ یہ تو بہت گھناؤنے جرم ہیں۔ اگر ایسی کوئی معمولی سی بات بھی ہو جائے، ہمارے گھر کے بزرگ اور بڑے 7 پردوں میں جا کر ان باتوں کو ڈسکس کیا کرتے ہیں، کہیں چھوٹوں کے کان میں بھنک بھی نہ پڑ جائے۔ یہ ہے ہماری معاشرتی اقدار۔ تم کھلم کھلا ہماری ماں بہن بیٹی کو کیا دکھا رہے ہو؟ سامعین گرامی قدر، یہ ایک جنگ ہے، طبل جنگ بج چکا ہے،
اور طبلے جنگ بجے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے، ہم ہر محاذ پر ہار رہے ہیں، لیکن لاپرواہی کی انتہا کے آج تک ہم سو رہے ہیں۔ یہ لاپرواہی کی انتہا ہے۔ وہ کمپنیاں، وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو یہ ڈرامے سپانسر کرتی ہیں، میں ایک اذان دینے جا رہا ہوں۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھ کو ہے حکم ادا لا الہ الا اللہ۔ وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو یہ ڈرامے سپانسر کرتی ہیں، وہ اسکرپٹ رائٹر جو یہ ڈرامے لکھتے ہیں، وہ کیمرامین جو یہ ڈرامے شوٹ کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹر، وہ پروڈیوسر جو یہ ڈرامے بنا رہے ہیں، وہ اداکار جو ان میں کام کرتے ہیں، آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ اس فقیر کی ایک صدا سنتے جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کوئی اگر یہ شخص چاہتا ہو کہ میری امت میں فحاشی پھیل جائے، میری امت میں عریانیت پھیل جائے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب بھی وقت ہے، اگر ملٹی نیشنل کمپنیاں سپانسر کرتی ہیں، تم اپنا رزق کہیں اور تلاش کر، میرا رب بہت بڑا ہے، اپنا رزق کہیں اور سے تلاش کر، وہ تیری مدد کرے گا۔ لیکن اغیار کا کیا قصور؟ اغیار کو میں کیا دوش دوں؟ اغیار پر میں کیا الزام لگاؤں؟ ان سے میں کیا گلہ کروں، کیا شکوہ کروں؟ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی میرے اور آپ کے گھر آ کر نہیں کہہ گئی تھی کہ ہم یہ ڈرامہ سپانسر کر رہے ہیں، ضرور دیکھنا۔ کوئی ڈائریکٹر، کوئی پروڈیوسر گن پوائنٹ پر یہ آپ کو نہیں کہہ کر گیا تھا کہ اپنی ماں، بہن، بیٹی کو یہ ڈرامہ دکھانا جو میں بنا رہا ہوں۔ لائن میں لگ کر 40 انچ کا ٹی وی آپ نے خریدا تھا، کیبل آفس کے دھکے آپ نے کھائے تھے، کیبل لگوانے کے بعد آپ تھے جنہوں نے ریموٹ میں سیل ڈال کر اپنی ماں، بہن، بیٹی کو ریموٹ دے کر کہا تھا تم مادر پدر آزاد ہو، جو چاہو دیکھتے پھرو۔ پھر ہم یہ سوچتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ لٹیرے ہمارے گھر کیسے آئے، کیسے نقب لگایا، کیسے ہماری ماں، بہن، بیٹی کی حیا اور عزت کو تار تار کر کے چلے گئے۔ یہ نقب ہم نے خود لگانے دیا۔ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ مجرم ہم خود ہیں، مجرم میں اور آپ ہیں، کیونکہ یہ سب ہمارے ایما پر، ہماری خواہش پر ہوا ہے۔ یہ لٹیرا ٹی وی، یہ کیبل کی گندی نشریات ہمارے گھروں میں ہماری ماں، بہن، بیٹی کی نقب لگا رہے تھے، نقب لگا رہے تھے۔ علماء کرام دعائیاں دے رہے تھے، علماء کرام دعائیاں دے رہے تھے، خدا را اس طوفان کو روکو، اپنے گھروں میں، اپنی صفوں میں اس کو نہ آنے دو۔ اولیاء کرام فریادیں کر رہے تھے، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ خدا را اس طوفان کو روکو، اس طوفان کو اپنے گھر نہ آنے دو۔ یہ لٹیرے، یہ عزتوں کے لٹیرے، یہ ہمارے گھروں میں نقب لگا رہے تھے، ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ علماء کرام دعائیاں دے رہے تھے، خدا را اس طوفان کو روکو، خدا را اس کا دھارا موڑو۔ اولیاء الزام فریادیں کر رہے تھے، ہمارے آگے ہاتھ جوڑ رہے تھے، خدا را اس کے آگے بند باندھ دو، خدا را اس کو روکو، اگر اس کو نہ روکا گیا یہ سب کچھ بہا کر لے جائے گا، مگر ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رہے گی۔ اگر اب بھی ہوش نہ کیا تو جو بچی کچی عزت ہے، جو کچھ بچی کچی متاع ہے، یہ بھی لٹ جائے گی۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، جتنا بگڑنا تھا وہ بگڑ چکا، اگر اب بھی ہوش نہ کیا تو رہی صحیح متاع بھی لٹ جائے گی۔ ہمارا طرز زندگی، ہماری روایات، ہماری معاشرتی اقدار، ہماری اسلامی اقدار، سب، ہمارا دین، ہمارا وطن، سب کچھ داؤ پر ہے، سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ ایک آپشن تو یہ ہے، ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اور آپ ہر جلسے کی طرح بڑے بڑے دعوے کریں، بڑے بڑے وعدے کریں، نعرے لگائیں، اشعار پڑھیں، اور دعوے اور وعدے کرنے کے بعد اپنے گھروں کو چلے جائیں، جیسا کہ آج تک ہوتا آیا ہے۔ ایک دوسرا راستہ بھی ہے کہ ہم جس قدر ہم سے ہو سکے اب کوئی عملی کام کریں، اب اس فحاشی اور عریانیت کے سیلاب کے آگے بند باندھنے کے لیے کوئی نہ کوئی عملی کام ضرور کریں۔ ہم نے دوسرا راستہ چن لیا ہے، ہم نے دوسرا راستہ چن لیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقت دی ہے، جو حمیت دی ہے، جو غیرت دی ہے، جو استطاعت دی ہے، جو حیثیت دی ہے، اس ساری حیثیت کے ساتھ ہم طاغوت کو للکار دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم طاغوت کو للکار دینے کے لیے تیار ہیں، ہم دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس للکار کے سامنے بند باندھنے کو تیار ہیں۔ اس للکار کا نام، اس ضرب کا نام ہے المقصود ٹی وی۔ المقصود ٹی وی آپ کو درپیش تمام مسائل، آپ کے سامنے موجود ہر محاذ پر لڑنے کو تیار ہے۔ خالد و ذرار کے جذبات سے سرشار ہوں، میں خالد و ذرار کے جذبات سے سرشار ہوں، کفر و باطل کے لیے فولاد کی دیوار ہوں خنجر کی چمک، میں تیغ کی جھنجھار ہوں، میں ہر محاذ پر لڑنے کو پھر تیار ہوں، میں تیار ہوں، ہر محاذ پر لڑوں گا انشاءاللہ۔ حج یہ کر رہا تھا، علماء کرام صدائیں لگاتے رہے، اولیاء الزام آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے رہے، خدا را اس کو روکیں، لیکن ہمارے کان پر جو نہیں رہیں گے۔ ہمیں نشریات دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اگر آپ ڈھیٹ ہیں تو ہم بھی ڈھیٹ ہیں، ہم اب آپ سے اسی زبان میں بات کریں گے جو زبان آپ سمجھتے ہیں۔ آپ کو نشریات دیکھنے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، ہم اب آپ کو نشریات ہی دکھائیں گے، لیکن سامعین، ہماری نشریات دیکھنے کے بعد کوئی بچہ اپنے دادا کے مرنے پر اپنے ماں باپ سے نہیں پوچھے گا کہ دادا کو کب جلانا ہے۔ ہماری نشریات دیکھنے کے بعد کوئی بیٹی خودکشی کرنے کے طریقے نہ سیکھے گی۔ ہماری نشریات دیکھنے کے بعد کوئی نوجوانان ملت جرم کرنے کے طریقے نہ سیکھیں گے۔ ہماری نشریات دیکھنے کے بعد نوجوانان ملت ٹام کروز اور دوسرے فحش اداکاروں کو اپنا رول ماڈل نہ بنائیں گے۔ ہماری نشریات دیکھنے کے بعد معصوم بچہ اپنے والد کو بتائے گا ابو جان سنت کے ذریعے پانی، سنت طریقے سے پانی پینا اس طرح ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سنت سے پانی کیسے، سنت کے طریقے سے پانی کیسے پیتے ہیں۔ یہ بچہ اپنی ماں کو بتائے گا ماں کھانا کھانے کا سنت طریقہ یہ ہوا کرتا ہے۔ یہ بچہ اپنے بھائی کو بتائے گا بھائی مسجد میں شور کرنا مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ ہماری نشریات دیکھنے والی کوئی بچی مہنگے ملبوسات والے پروگرام دیکھ کر فضول خرچی کے گناہ میں نہ پڑے گی۔ ہماری نشریات دیکھنے والا کوئی نوجوان، جیسے میں نے پہلے عرض کی، ٹام کروز کو یا رونالڈو کو ان کو اپنا رول ماڈل نہ بنائیں گے۔ وہ جان سکیں گے یہ ابو ریحان البیرونی کون تھا، وہ ابن فرناس کون تھا، یہ خوارزمی کون تھا، یہ جلال الدین شاہ خوارزمی کون تھا، یہ محمود غزنوی کون تھا۔ یہ سارے نوجوان انہیں رول ماڈل بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ نشریات ایسی ہوں گی۔ یہ نشریات دیکھنے کے بعد بیوی اپنے شوہر کو خود کہے گی اسے مہنگے اسکول میں ڈالنا ہے تو ڈالو، نہیں ڈالنا تو نہ ڈالو، لیکن خدا کا واسطہ ایسی کوئی درسگاہ ضرور ڈھونڈ لو جہاں سے یہ ڈاکٹر انجینئر بنے تو بنے، نہ بنے تو نہ بنے، لیکن محمد عربی کا غلام ضرور بنے۔ یہ نشریات دیکھنے والی خواتین یہ کہیں گی۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ $1 ٹریلین انڈسٹری کو ایک چھوٹے سے ویب ٹی وی کے سہارے، ویب ٹی وی کے ذریعے للکار دینے چلے ہیں۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ چھوٹے سے ویب ٹی وی کے ذریعے اتنے بڑے سیلاب کو روکنے چلے ہیں۔ اگر حاضرین و ناظرین، اگر بعد میں کوئی یہ پروگرام دیکھے، آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، تو ایسے ہر شخص کو میں دعوت دیتا ہوں تاریخ کے ان جھڑکوں سے جھانکنے کی جن سے جھانکنے پر منظر یہ نظر آتا ہے کہ ہاتھیوں کی ایک فوج ہے، دندناتے ہوئے آ رہے ہیں، میرے رب کے بھیجا ہوا ابابیل کا چھوٹا سا جھنڈ ان کے اوپر سے آ کر گزر جاتا ہے اور انہیں ایسا کر دیتا ہے جیسے کھایا ہوا بھس۔ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ چھوٹے سے ویب ٹی وی کے ذریعے $1 ٹریلین انڈسٹری کو کیسے روکیں گے۔ اگر اب بھی یہ خیال ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لگائی گئی آگ، اس پر اپنی چونچ سے پانی پھینکنے والا ہدہد آپ کو وہاں سے مانی خیز نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے یہ کیسا اشرف المخلوقات ہے جسے اتنا اعتقاد نہیں، جسے اللہ پر توکل نہیں،
جسے نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہ سوال نہیں کرنا کہ تو نے ساری انسانیت کو مسلمان کیوں نہ بنا لیا، سارے مسلمانوں کو فحاشی اور عریانیت سے کیوں نہ بچا لیا۔ میرے رب نے تجھ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ جب میرے دین پر حملے ہو رہے تھے، میرا اور میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والیوں کی عزتیں لٹ رہی تھی، اے بندہ مومن تو بتا تو نے کیا کیا تھا، تیرا انپٹ کیا تھا، تو نے کتنا انپٹ دیا تھا۔ یہ حدود وہاں سے بیٹھا دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ لگائی گئی، حدود اپنی چونچ میں پانی لے کر اڑا اور اونچا اڑا، اڑان کم تھی، ہوا کو اپنا سہارا بنایا اور اونچا اڑا، اوپر سے جا کر اپنی چونچ سے ایک قطرہ پانی کا پھینکا۔ دوسرے پرندے اس کا مذاق اڑانے لگے، تیرے سے ایک قطرے سے آگ کیا بجھے گی؟ اس نے کہا وہ نیچے دیکھو، وہ گرگٹ پھونکے مار رہا ہے، وہ آگ کو بھڑکا رہا ہے، دیکھو لکھنے والا لکھ رہا ہے کہ اس گرگٹ نے آگ کو بھڑکانے والوں میں اپنا نام لکھوا لیا اور میں نے آگ بجھانے والوں میں اپنا نام لکھوا لیا۔ یہ نام ہم لکھوانے آئے ہیں۔ اگر اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے ہم مقابلہ نہ کر سکیں گے، ہم طاقت میں کم ہیں، تو لگتا رہے۔ بات دین و وطن کی ہے تو اب ڈرنا کیسا، بات دین و وطن کی ہے اب جھجکنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، یہ جنگ ہم پر اور آپ پر لازم کر دی گئی ہے، اب لشکر دیکھ کر ہم کیا کریں گے؟ یہ جنگ لازم ہے، یہ لڑنی ہے اور انشاءاللہ جیتنی بھی ہے۔ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ المقصود ٹی وی کو ہم نے 9 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ یہ تراشے ہوئے ہیرے میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ قیمت بھی بڑی معمولی سی رکھی ہے، بہت معمولی سی قیمت، ایک مسکراہٹ آپ کی یہ بھی اس کی قیمت ہو سکتی ہے، بہت معمولی سی قیمت رکھی ہے۔ یہ تراشے ہوئے ہیرے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کیٹیگری کو رکھنے کی وجہ انتہائی اختصار کے ساتھ بتاؤں گا کیونکہ وقت پہلے ہی بہت ہو چکا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پروگراموں کی تفصیل کے بارے میں بتاتا چلوں گا۔ سب سے پہلی کیٹیگری جو ہم نے مقصود ٹی وی میں رکھی اس کا نام ہے اسلامک کیٹیگری۔ دجالی میڈیا اسلام کے خلاف زہر اگلنے میں، اسلام کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے میں 3-4 حکمت عملیاں استعمال کرتا ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ جلدی عرض کروں گا۔ 3-4 حکمت عملیاں استعمال کرتا ہے۔ پہلی، دین اسلام کی کالی بھیڑیں چن لیتا ہے۔ فلاں جعلی پیر نے یہ حرکت کر دی، فلاں لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلا، دجالی میڈیا کو موقع مل گیا، اسے اٹھا کر پورٹرے کریں گے، زیادہ سے زیادہ دکھائیں گے جیسے کل دین اسلام یہی جعلی پیر ہے۔ کسی قاری صاحب نے کوئی مسجد میں بچے کے ساتھ حرکت کر دی، یہ اس کا اپنا فعل ہے، لیکن دجالی میڈیا اسے اٹھا کر پورٹرے کرے گا، بڑھا چڑھا کر دکھائے گا جیسے کل اسلام یہی قاری صاحب ہیں۔ کالی بھیڑیں ہر مذہب میں ہوا کرتی ہیں، لیکن دوسرے مذاہب کی کالی بھیڑیں آپ کو نظر نہ آئیں گی۔ 10 کروڑ کی ایک گاڑی فراری لی جائے اور آپ کو اس کی سسپینشن، اس کی باڈی، اس کی گرپ، اس کی کنزمپشن، اس کی روڈ گرپ اگر یہ جانچنی ہو، آپ ایک اناڑی ڈرائیور کو اگر اس پر بٹھا دیں اور وہ اناڑی ڈرائیور آپ کی 10 کروڑ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دے، اس میں گاڑی کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کو اس کی روڈ گرپ، اس کی سسپینشن، اس کا کمفرٹ جاننا ہے تو سب سے بیسٹ ڈرائیور کو آپ سٹیئرنگ پر بٹھائیں، تب آپ جان سکیں گے کہ گاڑی کیسی ہے۔ اور دین اسلام کی بہترین سٹیئرنگ کرنے والی شخصیت میرے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ ان کا اسلام دیکھو۔ تو پہلی اسٹریٹجی، کالی بھیڑوں کو اٹھا کر پورٹرے کرتے ہیں، بڑھا چڑھا کر دکھاتے ہیں۔ دوسری اسٹریٹجی، قرآن پاک کی آیتوں کو اور آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کرتے ہیں۔ ایک لمبی لسٹ ہے میرے پاس، لیکن مثال کے لیے صرف ایک عرض کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 6، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جہاں کفار کو دیکھو ان کو قتل کرو۔ آپ جب ترجمہ پڑھیں گے یہی ترجمہ ہے۔ اب دجالی میڈیا اس آیت کو بڑھا چڑھا کر بار بار بیان کرتا ہے۔ دیکھو ان کا مذہب، یہ کہتے ہیں جہاں کافروں کو دیکھو ان کو قتل کر دو۔
آؤٹ آف کانٹیکسٹ. مسلمان اور کفار کے درمیان ایک پیکٹ تھا. آپ کو اس کا پس منظر بتا رہا ہوں. مسلمان اور کفار کے درمیان ایک پیکٹ تھا. کفار نے وہ پیکٹ توڑا, وہ وعدہ توڑ دیا. دنیا کا کوئی بھی لیڈر ہوتا, کوئی بھی جرنیل ہوتا, اس کا رسپانس یہ ہوتا کہ اب انہوں نے پیکٹ توڑ دیا, اب ان کو مارو. لیکن قربان جاؤں میں اپنے رب پر, میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پر. اس کے باوجود, پیکٹ ٹوٹنے کے باوجود 3 ماہ کا ان کو ٹائم دیا. اے میرے حبیب, ان کو 3 ماہ کا وقت دے دیجئے. 3 ماہ کے دوران اگر سدھر جائیں, وعدے پر واپس آ جائیں تو انہیں معاف کر دیں, اور اگر یہ پھر بھی نہ سدھرے تو پھر کافروں کو جہاں دیکھو قتل کرو. یہ جملہ کہ کافروں کو جہاں دیکھو قتل کرو اٹھا کر پورٹری کر رہے ہیں, بڑا چڑھا کر دکھا رہے ہیں. آگے چلیے. آیت نمبر 6, یہ دجالی میڈیا آپ کو کبھی نہ دکھائے گا. ڈائریکٹ 5ویں کے بعد 7ویں آیت پر چلے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 6 میں ان کی منافقت کا جواب موجود ہے. کیونکہ ان کی منافقت کی دوائی آیت نمبر 6 میں موجود ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا کا رحم دل ترین انسان ہو, رحم دل ترین لیڈر ہو, سپہ سالار ہو, وہ اپنی فوج کو یہ حکم دے گا ان کو قتل کرو, لیکن اگر کوئی ہتھیار ڈال دے تو ان کو معاف کر دو. لیکن میں ایک بار پھر قربان جاؤں اپنے اللہ پر, اپنے پیارے حبیب پر. میرے رب نے فرمایا اگر ان میں سے کوئی ہتھیار ڈال دے تو نہ صرف ان کو معاف کر دو بلکہ کسی محفوظ مقام پر لے کر جاؤ. یہ ہے میرا دین. آج تجھے بتاؤں میرا دین اسلام کیا ہے. ہم المقصود ٹی وی کے ذریعے آپ کو بتائیں گے تفصیلات سے. انشاءاللہ یہ پروگرامات آپ کو دکھائے جائیں گے. یہ ہے میرا دین. تیسری اسٹریٹجی, غلط ترجمہ کرتے ہیں. قرآن اور حدیث میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ان کا ٹرانسلیشن, بیسک ٹرانسلیشن بھی غلط کرتے ہیں. سب سے بدنام لفظ اٹھا لیتے ہیں جہاد. اس کا یہ لوگ انگلش میں ترجمہ کرتے ہیں ہولی وار. ہونا یہ چاہیے تھا اگر میں ہولی وار کا واپس عربی میں ترجمہ کروں تو وہ جہاد آنا چاہیے, لیکن عربی میں واپس ترجمہ کیا تو وہ آ رہا ہے حرب المقدسہ. پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. جہاد جد و جہد سے نکلا ہے. حدیث پاک آقا علیہ السلام جہاد سے واپس آئے, فرمایا آؤ جہاد صغری سے جہاد کبریٰ کی طرف چلے, جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چلے. آقا کیا دوبارہ کسی دشمن نے للکارا ہے؟ فرمایا نفس کے خلاف جہاد زیادہ بڑا جہاد ہے. جد و جہد سے نکلا ہوا لفظ جہاد, اس کا غلط ٹرانسلیشن کر کے اسے پورٹری کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ مسلمان دہشت گرد ہے. یہ ایک اسٹریٹجی جو دجالی میڈیا اسلام کے خلاف استعمال کر رہا ہے. اگلی اسٹریٹجی, ایسی چیزیں اسلام کے ساتھ جوڑتا ہے جو سرے سے غلط ہیں, جن کا کوئی وجود نہیں. مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں قرآن اور اسلام سائنس کے خلاف ہے, قرآن اور سائنس کا ٹکراؤ ہوتا ہے. بالکل غلط بات. قرآن کی کم و بیش 6000 آیات میں سے 1000 آیات صرف سائنس کو بیان کر رہی ہیں. کہیں سائنس, کہیں جیولوجی بیان کر رہی ہیں, کہیں باٹنی بیان کر رہی ہیں, کہیں ایسٹرولوجی بیان کر رہی ہیں. 1000 آیات تقریباً 15-17% قرآن کی آیات سائنس کو بیان کر رہی ہیں. ہاں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں کہ سائنس پہلے جو کہتی تھی وہ قرآن سے مختلف تھا, بعد میں سائنس نے اپنی غلطی کا اظہار کیا, غلطی کو مانا اور وہی کہنے لگی جو قرآن پاک کہتا تھا. سائنس نے بھی اسی کو ماننا شروع کر دیا. تو آج ادھر یہ کر رہا تھا. اگلی اسٹریٹجی جو دین اسلام کے خلاف یہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے کہ ایسی چیزیں اسلام کے ساتھ جوڑتے ہیں جس کا سرے سے کوئی تعلق, کوئی وجود نہیں. مثال کے طور پر یہ اسلام عورتوں کے حقوق غصب کرتا ہے. مثال کے طور پر اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے. ہم ان کے تفصیلی جواب, تشفی تسلی بخش جواب, دلائل کے ساتھ احسن انداز سے جوابات المقصود ٹی وی کے پروگراموں میں انشاءاللہ دیں گے آپ کو. پہلی کیٹیگری اسلامک 9 پروگرامات رکھے گئے ہیں. پہلا پروگرام شہرائے اسلام, اسلام اور عورت کا تعلق, اسلام اور بچے کا تعلق, اسلام اور معاشرے کا تعلق, اسلام اور تجارت کا تعلق, اسلام اور صحت کا تعلق, اسلام اور معیشت کا تعلق. تمام پر 10-12 پروگرام رکھ کر تمام کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ دین اسلام کا اصل پوائنٹ آف ویو کیا ہے. پہلا پروگرام. دوسرا پروگرام پکارے مسلم, دین اسلام پر لگائے جانے والے اعتراضات,
الزامات، کیے جانے والے اعتراضات، ان کے دلائل کے ساتھ احسن انداز سے جوابات، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ تلوار کے دور پر یہ دین پھیلا، دلائل کے ساتھ آپ کو یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ، اور احسن انداز سے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ تیسرا پروگرام کھوٹا ترازو، وہ غلط فہمیاں جو مسلمانوں میں پھیل گئی ہیں، 11ویں شریک مناؤ اور ساری زندگی گناہ کرتے رہو، بخشش ہو جائے گی۔ بلی راستہ کاٹ گئی، اب دن منحوس گزرے گا۔ بدعت کیا ہے؟ وسیلہ، یہ وہ چیزیں جو مسلمانوں میں غلط فہمی، مسلمان غلط فہمی کا شکار ہیں، ان کے مدلل اور احسن انداز سے جوابات اس پروگرام میں دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ کھوٹا ترازو۔ اگلا پروگرام سفیر اسلام کے نام سے حساس موضوعات، ختم نبوت، توہین رسالت، میرا جسم میری مرضی، ایسے پروگرامات جن پہ یہ مین سٹریم میڈیا بات کرتے ہوئے یا تو منافقت کرتا ہے یا ڈرتا ہے، انشاءاللہ ان تمام خطوط پر بات کریں گے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو وہ پرسپیکٹر سکھائیں گے کہ انشاءاللہ ہر ویور جو المقصود ٹی وی دیکھنے والا ہو مبلغ اسلام بن جائے گا۔ اگلا پروگرام سرور کونین آقا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، باران رحمت کے نام سے آقا علیہ السلام کی زندگی کے وہ پہلو جو عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے یا بہت کم بیان کیے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ایک لیڈر کے روپ میں، آقا ایک تاجر کے روپ میں، آقا ایک سپہ سالار کے روپ میں، ایک شوہر کے روپ میں، ایک باپ والد کے روپ میں، آقا علیہ السلام سے پہلے عرب کی زندگی، آقا علیہ السلام کی بنائی گئی فوج، وہ صحابہ اکرام کی فوج، وہ فورس، وہ تحریکیں، ان تمام خطوط پر باران رحمت میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اگلا پروگرام اسلامی ستارے، وہ اسلام کے ہیروز جن پر اسلام کو فخر ہے۔ پہلی کیٹیگری وہ سائنسدان، جہاں صبح اپنی لیب میں تجربے کرتے تھے، دنیا کو وہ قوانین دے گئے کہ آج تک ان پر ایجادات ہو رہی ہیں، وہاں سے نکلے 7 برابر میں ان کی مسجد ہے، وہاں نماز ادا کر رہے ہیں، امامت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد طلباء کو وہی علم سکھا رہے ہیں، اور طلباء کو وہ علم سکھانے کے بعد شام کو اپنے مرشد کے پاس اپنی اصلاح کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ یہ تھے ہمارے ہیروز، یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ ہیں وہ جن کی ہم باقیات ہیں۔ دوسری کیٹیگری وہ فاتحین، جو دین اسلام کا جھنڈا لیے جب نکلے تو پہاڑوں کو بھی رون دیا، سمندروں کی بھی پرواہ نہ کی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کوئی جمعہ ایسا نہ گزرتا تھا کہ مسلمان جمعہ پڑھے اور کوئی نیا شہر نہ فتح کیا ہو۔ یہ تھے ہمارے فاتحین، یہ تھے ہمارے ہیروز، ان کے اوپر بات کی جائے گی تاکہ مسلمان اپنی اصل سے دور نہ جائیں، جان سکیں کہ اصل ہیروز کون ہیں۔ تیسری کیٹیگری علماء اور فقہاء کی، یہ بھی ہمارے وہ اسلامی ستارے ہیں جنہوں نے دن رات کی انتھک محنتوں سے اس بات کو یقینی بنایا کہ دین آج اصل حالت میں ہم تک پہنچا ہے۔ یہ ہیں ہمارے ہیروز، ان کے بارے میں اسلامی ستارے میں بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ اگلا پروگرام اسلامی معلومات سے متعلق، اسلامی مہینوں میں پیش آنے والے واقعات، اسلامی مقامات، ان کے بارے میں ہمارے بچوں کو، نوجوان کو، ہماری بہنوں کو اسلامی معلومات دی جائے گی تاکہ گھر بیٹھے اسلامی معلومات سے بہرہ مند ہو سکیں۔ آخری پروگرام اساس دین، دین کی اساس، دین کی روح ایک احسن انداز سے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہماری دوسری کیٹیگری انتہائی اہمیت کی حامل ہے، سوسائٹی، معاشرہ۔ یہ بات تھوڑا غور سے سنیے گا۔ دین اسلام نے معاشرے کا جو خاکہ دیا ہے، اس خاکے کے مطابق اگر معاشرے کو ترتیب دیا جائے تو کہلاتا ہے اسلامی معاشرہ۔ سمپل سی بات ہے۔ یہ خاکہ دکھنے میں انتہائی سادہ لیکن انتہائی مضبوط ہے۔ یہی وہ معاشرہ، یہی وہ خاکہ تھا جس کی وجہ سے آج 1400 سال بعد بھی دین اصل حالت میں ہم تک پہنچ چکا ہے۔ یہ خاکہ کیا ہے؟ مرد اور عورت کی شادی ہوئی، دونوں جڑے، اولاد پیدا ہوئی، ایک خاندان بنا، عائلی نظام پہلا ستون۔ 4 ستون ہیں اس معاشرے کی بنیاد کے۔ پہلا عائلی نظام، اہم ترین سورۃ النور، سورۃ النساء، کئی ایک سورتیں اس کے احکامات سے بھری پڑی ہیں۔
پہلا آئلی نظام، دوسرا معاشرتی نظام، 2 خاندان ہوئے، 3 خاندان، 4 خاندان جڑے، اب پڑوسیوں کے حقوق بھی شامل ہو گئے، غربا اور مساکین کے حقوق بھی شامل ہو گئے، زکوٰۃ لینے اور دینے والوں کے معاملات شامل ہو گئے، پرسپیکٹیو مزید بڑھ گیا۔ یہ دوسرا ستون۔ تیسرا ستون، معاشرے کا اور گھر کا، خاندان کا پہیہ چلانے کے لیے معاشرتی نظام دیا دین نے، یہ تیسرا ستون ہے۔ چوتھا ستون، سیاست کہہ لیں، حکمرانی کہہ لیں، یا دین اسلام کی ٹرمینالوجی میں خلافت کہہ لیں، یہ چوتھا ستون ہے۔ اس کے لیے کوئی باقاعدہ نظام تو نہ دیا، لیکن 3 اصول دے دیے۔ اللہ تبارک و تعالی حاکم اعلیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالی حاکم اعلیٰ ہے، ایک امیر ہوگا، ایک خلیفہ ہوگا، اس کی اطاعت واجب ہے۔ اور تیسرا، ایک شورا ہوگی، ایک مشاورتی کونسل ہوگی جو فیصلے کیا کرے گی۔ 3 اصول دے دیے، اب ان 3 اصولوں پر یہ نظام مرتب کر لیا جائے۔ یہ 4 ستون ہیں جو اسلامی معاشرے کے لیے بنیاد کا کام کرتے ہیں۔ 4 دیواریں جو اس کمرے کو مکمل کرنے میں اگلا مرحلہ طے کرتی ہے۔ پہلا، عدالتی نظام، جو معاشرے میں رہنے والے ہوں گے انہیں عدل و انصاف فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوگا۔ دوسرا، طبی نظام، معاشرے میں رہنے والے ہوں گے انہیں بنیادی صحت کی سہولت دینا معاشرے کی ذمہ داری ہوگا۔ تیسری دیوار، تعلیمی نظام، معاشرے میں رہنے والوں کو تعلیم یافتہ بنانا ریاست کی ذمہ داری ہوگا۔ چوتھا اور آخری، دفاعی نظام، معاشرے میں رہنے والوں کی عزت، جان، مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہوگا۔ سٹرکچر میں آخری چیز ہے چھت، جو دین اسلام نے اسلامی معاشرے کے لیے دی، وہ چھت ہے روحانیت۔ اللہ اور اس کے مخلوق کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان تعلق، یہ ہے وہ چھت جو سائبان کیے ہوئے ہے سارے ستونوں پر، ساری دیواروں پر۔ اس طرح یہ معاشرہ مکمل ہوتا ہے۔ سمجھنے میں یا دکھنے میں بے شک بہت سمپل ہے، لیکن یہ انتہائی مضبوط معاشرہ ہے۔ اس کی جڑیں دجالی میڈیا نے کھوکھلی کر دیں، جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامرد یہ مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اللہ کو جو پابندی مومن پر بھروسہ ہے، اسی بھروسے کے صدقے میں ہم نے ایک کیٹیگری رکھی ہے، سوسائٹی۔ اس میں 4 پروگرامات رکھے گئے ہیں۔ پہلا، معاشرتی برائیوں سے متعلق، معاشرے کی برائیاں نہ صرف بتائی جائیں بلکہ اس کا سدباب بھی بتایا جائے، اس کی سزائیں بھی بتائی جائیں، تاکہ حوصلہ شکنی ہو سکے اس طبقے کی تو یہ برائیاں کرتا ہے یا پھیلا رہا ہے۔ دوسرا پروگرام، تعمیر نو، وہ خطوط جن پر معاشرے کی تربیت کی ضرورت ہے، معاشرے کو وہ خطوط سکھائے جائیں۔ قطار میں لگنے سے عزت نہیں جائے گی، بینک یا آن لائن شاپنگ میں فراڈ سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں، یہ وہ خطوط ہیں جن پر معاشرے کو تربیت کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ہم 3rd ورلڈ کنٹریز میں شمار ہوتے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے انشاءاللہ ان تمام پر آپ کی تربیت کا بندوبست کریں گے۔ اگلا پروگرام، سوشل جسٹس، ہر انسان کو اپنے بنیادی حقوق پتہ ہونے چاہیے تاکہ وہ انہیں کلیم کر سکیں۔ ہم میں سے 99% لوگوں کو اپنے بنیادی حقوق کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس پروگرام کے ذریعے تمام ویورز کو، تمام ناظرین کو بنیادی حقوق بتائے جائیں گے تاکہ ضرورت پڑنے پر اپنے حقوق کو آپ کلیم کر سکیں انشاءاللہ۔ اگلی کیٹیگری وومن کی کیٹیگری ہے۔ یہ بھی ایک لمبا ٹاپک ہے کہ عورت کو ہدف بنا کر دجالی میڈیا کام کیوں کرتا ہے، عورت کو ہدف بنانے سے جلدی نتائج کیوں اخذ ہوتے ہیں، جلدی نتائج کیوں حاصل ہوتے ہیں۔ کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر گفتگو ضرور کریں گے، لیکن آپ کو عورت وومن کیٹیگری کے پروگرامات کا بتاتا چلوں۔ پہلا پروگرام، مثالی عورتیں۔ ہماری عورت کو پتہ ہونا چاہیے، یہ میڈونا، یہ برٹنی اسپیئرز، یہ دیپیکا پڈوکون، یہ کرینہ کپور، یہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہیں۔ ہمارے رول ماڈل حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو تنہا 70 لوگوں سے اپنے بھائی کو چھڑا کر لے آئیں۔ ہمارا رول ماڈل حضرت رابعہ بصری ہیں،
مغرب کی اذان ہوا کرتی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے، یا اللہ تیرا دن بہت چھوٹا ہے، اپنا دن بڑا کر دے، میں تیرا ذکر اور زیادہ کر سکوں۔ ہماری رول ماڈل یہ ہونی چاہیے۔ مثالی عورتیں کے نام سے یہ پروگرام رکھا تاکہ اپنی ماں و بہنوں کو بتائیں ہماری رول ماڈل کون سی خواتین ہونی چاہیے۔ ایک پروگرام معیار عورت کا فیشن، کون سا فیشن آپ کو کرنا چاہیے، کون سا فیشن ایسا ہے جس کا دین اسلام اجازت نہیں دیتا، اور اگر فیشن کرنا چاہیے تو کس کے لیے کرنا چاہیے۔ ایک ایک خطوط پر انشاءاللہ اپنی ماں و بہنوں کی تربیت کا بندوبست کیا ہے۔ اگلا پروگرام صدا کے نام سے، عورت کے حقوق اور عورت پر حقوق۔ عورت کے حقوق، ماں کے حقوق، بہن کے حقوق، بیٹے کے حقوق، بیوی کے حقوق، بہو کے حقوق۔ عورت پر حقوق جو عورت نے ادا کرنے ہیں، داماد کے حقوق، شوہر کے، بیٹے کے، بھائی کے حقوق۔ قرآن و حدیث سے ایک ایک چیز انشاءاللہ کھول کر علماء کرام آپ کے سامنے واضح کر دیں گے تاکہ ہماری ماں و بہن بیٹیوں کے زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہو سکے۔ ان حقوق کی تلفی کرنے سے، ان حقوق کو پس پش ڈالنے سے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اپنے دامن کو اس سے بچایا جا سکے۔ اس کے بعد اگلا پروگرام مجرم کون؟ وہ برائیاں، ویسے تو ہر انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن کچھ برائیاں جو صنف نازک میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں، عدم برداشت، چغلی، فضول خرچی، شوہر سے شکوہ، اللہ کی ناشکری، شوہر کی ناشکری۔ قرآن و حدیث کے پرسپیکٹو سے ان باتوں کو کھول کر واضح کر کے آپ کے سامنے بیان کیا جائے، اس لیے یہ پروگرام مجرم کون کے نام سے رکھا گیا ہے۔ اگلا پروگرام پرورش، بچیاں شادی کر کے گھروں کو اپنے شوہر کے گھر آ جاتی ہیں، لیکن بنیاد ABC معلوم نہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اولاد کی تربیت کب سے شروع ہوتی ہے۔ بچہ 5 سال کا ہو گیا تو اب میاں بیوی مفتی صاحب کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں بتائیں کہ بچے کی تربیت کیسے کریں۔ بچے کی تربیت کا وقت تو گزر گیا، اب وہ پکا گڑا بن گیا، اب اس کی تربیت میں اگر سختی کی وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ خطوط ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بتانے والا کوئی ہونا چاہیے تھا، اب بتانے والا المقصود ٹی وی آ گیا ہے، انشاءاللہ آپ کو کھول کھول کر بیان کرے گا۔ کچھ چیزیں ہم نے خواتین کی دلچسپی کے لیے بھی رکھی تاکہ وہ جڑی رہیں۔ ہوم اکنامکس، گھرداری، گھر کا بجٹ کیسے بنائیں، سودا سلف کیسے خریدیں، گھر کو کیسے سجائیں تاکہ ان کی دلچسپی قائم رہے۔ پکوان کے پروگرام، ترکش کھانے، عربین کھانے، دیسی کھانے، کانٹیننٹل کھانے، ان کو انتہائی کم بجٹ میں بنانے کے گرز اور طریقے سکھائے جائیں تاکہ اچھے انداز سے مہمان نوازی کر سکیں۔ اگلی کیٹیگری کڈز، بچے، ہمارا مستقبل۔ اگر ہمارا مستقبل سنورنا ہے تو وہ اسی طرح سنور سکتا ہے کہ آج جو بچے ہیں ہم ان کی تربیت اچھی کریں، کل جب یہ باغ دوڑ سنبھالیں گے، تربیت یافتہ ہوں گے، ہمارا مستقبل خود بخود سنور جائے گا۔ سادہ سی بات ہے، کوئی لمبی چوڑی فلسفی نہیں۔ بچوں کے لیے تربیت، بچوں کی تربیت کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہوگا، اگر اچھی تربیت کر لی، یہ بچہ اگر سانس بھی لے گا تو ماں باپ کو اس کی نیکی ملے گی۔ اگر اچھی تربیت کر لی، یہ بچہ تیری جنت کی ٹکٹ بننے کا، یہ بچہ تیری جنت کی ٹکٹ بن جائے گا، یہ تیری جنت کا ضامن بن جائے گا۔ اور دوسرا پہلو دیکھیں، اگر اس بچے کی تربیت میں کوتاہی ہو گئی، میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک نہ کی اس کو جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی، یہ دنیا میں تیرے لیے عذاب بن جائے گا۔ آپ نہیں دیکھتے کیا ہو رہا ہے، بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا، اگر تربیت نہ کی یہ تجھے بھی دھکے دے کے گھر سے نکال دیں گے، یہ دنیا میں بھی تیرے لیے عذاب بنیں گے اور آخرت میں تجھے گھسیٹ کے جہنم میں لے جائیں گے۔ بچوں کے 3 شو رکھے ہیں، 3 پروگرام رکھے ہیں جن میں بچوں کو حقوق سکھائے جائیں گے، بچوں کو آداب سکھائے جائیں گے، جن میں بچوں کو گناہ کے بارے میں بتایا جائے گا، نیکی کے بارے میں بتایا جائے گا، ہمارے اسلاف، ہمارے ہیروز کے بارے میں بتایا جائے گا، گھر میں موجود ہوتے ہوئے کون سی احتیاطی تدابیر ہیں وہ سکھائی جائیں گی، گھر سے باہر نکلتے وقت کون سی احتیاطی تدابیر ضروری ہیں بچے کو وہ سکھائی جائیں گی۔ مثال کے طور پر اجنبی کون ہے، کسی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی، کسی کی گود میں نہیں بیٹھنا، کسی اجنبی شخص کے ساتھ نہیں جانا، اگر مہمان گھر میں آ کر گیا ہے تو جا کر دروازہ چیک کر کے آنا، ایسی احتیاطی تدابیر آپ کے بچوں کو انشاءاللہ سکھائیں گے۔ اگلی کیٹیگری کورسز،
لاک ڈاؤن ہوا کورونا وائرس کے دوران، پوری دنیا شٹ ڈاؤن ہو گئی، پوری دنیا بند ہو گئی۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے فحاشی اور عریانیت اور غلیظ ویب سائٹوں کی سب سے بڑی ویب سائٹ pornhub.com کو یہ ریکویسٹ کی کہ لوگ گھروں میں نہیں ٹکتے، لوگ گھروں سے باہر آ رہے ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ یہ جو گندگی، غلاظت، گندی ویڈیوز دکھانے کے پیسے چارج کرتے ہیں، آپ اس کو مفت کر دیں۔ پون ہب والوں نے ان کی یہ ریکویسٹ ایکسپٹ کی، قبول کی، اور انہوں نے اپنی سبسکرپشن $0 پر کر دی۔ اس کا ٹریفک 1,00,000 گنا تک بڑھ گیا، یعنی اگر روزانہ ایک بندہ لاگ ان ہوتا تھا تو روزانہ 1,00,000 بندہ لاگ ان ہونے لگا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے گناہوں کے انبار، گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ، گندگیاں اور غلاظتیں دیکھ کر لوگوں نے اپنا کورونا کا ٹائم گزارا۔ قربان جاؤں اللہ والوں کے صدقے، جن کے قدمین مبارک جس مرکز پر لگے ہیں، اس مرکز سے ایسے پودے لگا دیے گئے۔ ہم نے یہاں سے بیٹھ کر آن لائن فہم دین کورس کا آغاز کر دیا، ہم نے آن لائن تجوید، آن لائن تفہیم القرآن کورس کا آغاز کر دیا۔ اغیار کی اپنی سازشیں ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے گناہ کما رہے ہیں۔ المقصود ٹی وی کے ناظرین گھر بیٹھے اپنا قرآن کا تلفظ ٹھیک کر رہے ہیں، گھر بیٹھے قرآن کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں، گھر بیٹھے شرعی علوم سیکھ رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھا کر 6 کورسز ہم نے اس میں رکھے ہیں۔ اگلی کیٹیگری میڈیکل اینڈ ایجوکیشن بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہم جانتے ہیں تندرستی 1000 نعمت ہے، اور علم یہ انسان کو ممتاز کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ 3 پروگرام میڈیکل کے، 3 پروگرام ایجوکیشن کے۔ یہ بات ذرا غور سے سنیے گا۔ ایجوکیشن، پہلا ایجوکیشن کاؤنسلنگ اینڈ کنسلٹنسی، اس کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارے معاشرے کے 90% نوجوان طلباء یا طالبات نہیں جانتے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، نہیں جانتے کیوں پڑھ رہے ہیں، نہیں جانتے پڑھ کر کیا کریں گے۔ کسی سے پوچھیں انجینئرنگ کیوں کر رہے ہو، چچا نے کہا۔ کسی سے پوچھو آرکیٹیکٹ کیوں پڑھ رہے ہو، ماموں نے کہا۔ یہ بھلا کیا جواب ہوا؟ کاؤنسلنگ اور کنسلٹنسی کی ضرورت ہے، انالیسس کی ضرورت ہے۔ چچا نے کسی ایک بچے کو اچھی جاب پر لگتے ہوئے دیکھا تو بھتیجے کو مشورہ دے دیا، لیکن مارکیٹ میں اگر 900 لوگوں کی ضرورت تھی، 9,000 انجینئر بن کر آگئے تو باقی کہاں جائیں گے؟ کاؤنسلنگ اور کنسلٹنسی کی ضرورت ہے۔ یہ بے لگام گھوڑے انجینئر بن کر نکلتے رہے، سنت پہلے ہی آپ کے ملک سے جا چکی، یہ سارے انجینئر کہاں کھپیں گے، یہ سارے ڈاکٹرز کہاں جائیں گے؟ کاؤنسلنگ اور کنسلٹنسی کی ضرورت ہے۔ یہ کام ریاست کا ہے، لیکن آج 75 سال 72 سال ہو گئے ریاست یہ کام نہیں کر رہی۔ المقصود ٹی وی کے ذریعے یہ کام بھی کریں گے۔ آپ کے بچوں کو ایجوکیشن کی کاؤنسلنگ اور کنسلٹنسی پرووائڈ کریں گے، انہیں گائیڈ کریں گے کہ انہیں کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور پڑھ کر کیا کرنا ہے۔ دوسرا پروگرام ایجوکیشن سسٹمز ان دا ورلڈ۔ فن لینڈ کا اپنا سسٹم ہے، چائنیز کا اپنا ایجوکیشن سسٹم ہے، اور ان ایجوکیشن سسٹمز میں ان کو جو میتھڈالوجیز پڑھائی جاتی ہیں وہ انتہائی کارآمد ہیں، اور پاکستان کا تعلیمی نظام اس سے محروم ہے۔ 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر 7 Ws، یہ ایک ایسی بہترین اور کارگر میتھڈالوجی ہے، اگر اس کا استعمال آپ سیکھ لیں آپ اپنی پریکٹیکل لائف، اپنی روزمرہ زندگی کے کئی مسائل حل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو اس کے ابو نے 10 لاکھ روپے دیے، جاؤ بیٹا کاروبار کر لو۔ اب اس کو پتہ نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں کون سے کاروبار کی طرف جاؤں، کہاں کروں۔ کاروبار کے اوپر ان 10 لاکھ روپوں کے اوپر 7 Ws اپلائی کر لے، اس کی پوری فیزیبلٹی بن جائے گی۔ وین، کب کروں، ڈیٹ مختص کر لے، افتتاح اس تاریخ کو کروں گا۔ ویئر، کہاں کروں، لوکیشن ڈھونڈنے لگ جائے گا۔ ہاؤ، کیسے کروں، ہوم ڈیلیوری بھی ہو، ٹیک اوے بھی ہو، یا صرف آرڈر لیا جائے، ہاؤ کا جواب دے گا۔ 7 Ws کا جواب دیتا جا رہا ہے، اس کی فیزیبلٹی بنتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ میتھڈالوجی صرف دنیا کے کام کی ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل مرشد عطا کر دیا ہے، لیکن اگر کسی کو کامل مرشد نہ ملا ہو، وہ مرشد ڈھونڈنا چاہتا ہو، آئیے میں آپ کو بتاؤں اس پر بھی 7 Ws اپلائی کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو سامنے رکھیں، اردو ترجمے سامنے رکھ لیں، 7 Ws لفظ مرشد پر اپلائی کر دیں۔
آپ کامل مرشد کو ڈھونڈنے والے بن جائیں گے۔ مرشد کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن و حدیث جواب دے گی۔ مرشد کے پاس کب جانا چاہیے؟ ہفتے میں ایک بار صلح کی صحبت واجب ہے، حدیث سے جواب مل جائے گا۔ مرشد کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، باتیں سنو تو علم میں اضافہ ہو، ان کی صحبت میں بیٹھو تو گناہ چھوٹنے لگے، نیکی کی طلب بڑھے۔ 7W اپلائی کرتے چلے جائیں، آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب ملتا چلا جائے گا، کامل مرشد ڈھونڈنے والے بن جائیں گے۔ یہ میتھڈالوجیز ہیں، ہمارے نوجوان طبقے کو یہ پڑھائی نہیں جاتی، تو ان کا امپلیمنٹ کب کریں گے؟ ہم المقصود ٹی وی کے ذریعے یہ امپلیفیکیشن سکھائیں گے۔ تیسرا پروگرام پیورلی اس کام کے لیے رکھا گیا ہے کہ یہ ساری میتھڈالوجیز پریکٹیکلی اپلائی کیسے کرنی ہے، آپ کو اس کے بارے میں گائیڈنس دی جائے۔ 3 پروگرام ایجوکیشن کے مکمل، 3 پروگرام ہم نے میڈیکل سے ریلیٹڈ رکھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایلوپیتھی طریقہ علاج میں جب علاج کیا جاتا ہے وہ مرض تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن وہ دوائیاں اپنے ساتھ 10 مرض اور لے آتی ہیں۔ ہومیوپیتھی اور حکمت وہ طریقہ علاج ہے جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں۔ المقصود ٹی وی کے ناظرین کو ہومیوپیتھی اور حکمت کے ذریعے ان کی بیماریوں کا علاج بھی دیا جائے گا، ان کا روحانی علاج بھی کیا جائے گا، اور دیسی ٹوٹکے کے نام سے تھوڑا سا دیسی ٹچ ڈالنے کے لیے انہیں اس کے بارے میں بھی گائیڈنس دی جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے پڑھے لکھے طبقے کے لیے، جس کو ہم ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، یا نوجوان طبقہ جو حرص رکھتا ہے، جو تمنا رکھتا ہے، ریسرچ کا شوق ہے، ان کے لیے ہم نے کیٹیگری انٹرنیشنل کے نام سے رکھی ہے۔ پہلا پروگرام انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ، اگر ٹیکنالوجی میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے المقصود ٹی وی آپ کو بتائے گا، اگر میڈیکل میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے المقصود ٹی وی آپ کو بتائے گا، اگر ڈیفنس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پوری دنیا میں المقصود ٹی وی آپ کو بتائے گا، اگر کوئی انوائرمنٹل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے المقصود ٹی وی آپ کو بتائے گا، اگر کوئی سوشل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے المقصود ٹی وی آپ کو بتائے گا۔ پہلا پروگرام انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ۔ دوسرا پروگرام انٹرنیشنل ہسٹری، عالمی تاریخ، مختلف زبانوں کی تاریخ، مختلف جنگوں کی تاریخ، براعظموں کی تاریخ، ملکوں کی تاریخ۔ پڑھے لکھے طبقے یا وہ طبقہ جو ریسرچ کا شوق رکھتا ہے ان کے لیے پروگرامات رکھے گئے۔ تیسرا پروگرام انٹرنیشنل ایونٹس، کچھ ایونٹس ان کی مذمت میں پروگرام کیے جائیں گے، لعنت بھیجی جائے گی ویلنٹائن ڈے جیسے پروگراموں پر۔ کچھ ایونٹ ایسے ان کی حمایت میں پروگرام کیے جائیں گے، اور کچھ ایونٹ ایسے ان کے لیے صرف انفارمیٹیو پروگرام کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک پروگرام کرنٹ افیئرز پر کہ دنیا میں اب کیا ہو رہا ہے، اس وقت کون سا ایشو بہت زیادہ ہاٹ ہے، کون سا ایشو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس کے بارے میں بھی المقصود ٹی وی کے ناظرین کو بتایا جائے گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آخری کیٹیگری، نہیں چھوڑیں گے ہم کوشش تعمیر نشیمن، نہیں چھوڑیں گے ہم کوشش تعمیر نشیمن، گرتی ہے اگر برف تو 100 بار گرے۔ نیشن بلڈنگ، پاکستانیت، ایک پروگرام، ایک کیٹیگری پاکستانیت کی نیشن بلڈنگ کے نام سے رکھی گئی ہے۔ اس کے 10 پروگرامات ہیں، انتہائی اختصار اور جلدی سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ کچھ کیٹیگریز کا بتا کر باقیوں کے صرف نام بتا دوں گا، انشاءاللہ تفصیل آپ المقصود ٹی وی پر دیکھتے رہیں گے۔ پہلا، سسٹمز ان پاکستان۔ پاکستان میں ایک دفاعی نظام چل رہا ہے، اس کے اوپر 8-10 پروگرامات۔ پاکستان میں ایک روحانی نظام چل رہا ہے، اس پر بھی 8-10 پروگرامات۔ پاکستان میں ایک تعلیمی نظام چل رہا ہے، اس پر بھی 8-10 پروگرامات۔ پاکستان میں ایک دینی نظام چل رہا ہے، اس پر بھی 8-10 پروگرامات۔ پاکستان میں ایک معاشی نظام ہے، ایک حکومتی نظام ہے، ان تمام پر 8-10 پروگرامات ہر کیٹیگری پر کر کے آپ کو ان سسٹم کی ایکسپلینیشن دی جائے گی انشاءاللہ۔ دوسرا پروگرام قیام پاکستان، یہ ملک ہم نے کیسے حاصل کیا، وہ قربانیاں، وہ شخصیات جنہوں نے رول پلے کیا، وہ معاہدے، وہ سازشیں، وہ تحریک، وہ نعرے، کس انداز سے یہ ملک حاصل ہوا، کون سی دھوکہ دہیاں ہمارے ساتھ کی گئیں، ایک ایک چیز انشاءاللہ ایلیبوریٹ کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے جو مین سٹریم میڈیا بات کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے۔ اگلا پروگرام پاکستان کی اہمیت، امپورٹنس آف پاکستان۔ پاکستان جغرافیائی طور پر جس جگہ موجود ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ ایک طرف انڈیا، دنیا کی دوسری بڑی عالمی منڈی، ایک طرف چائنا، ابھرتی ہوئی سپر پاور، ایک طرف رشیا کی ریاستیں، ایک طرف گرم پانی کا سمندر۔ پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کیٹیگری میں آپ کو پاکستان کی اہمیت مختلف پہلوؤں سے، مختلف نظریوں سے آپ کے سامنے اجاگر کی جائے گی انشاءاللہ۔
اگلا پروگرام پاکستانی ہیروز، وہ سائنسدان، وہ فوجی، وہ پائلٹ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہ ہمارے ہیروز، ان کی زندگیوں پر گفتگو کی جائے گی۔ پاکستان کا روحانی پہلو، 1965 میں آقا علیہ السلام کا تشریف لانا، 27 رمضان المبارک کو اس ملک کا بننا، کہوٹا جہاں پر آپ کا پلانٹ لگایا گیا ہے، آقا علیہ السلام نے ایک بزرگ کے خواب میں آ کر اسے حکم فرمایا، جاؤ ضیاء الحق کو جا کر بتاؤ اس جگہ یہ پلانٹ لگایا جائے۔ ہماری اکثریت ان باتوں سے نابلد ہے، ہماری اکثریت ان باتوں کو نہیں جانتی ہے کہ پاکستان کا روحانی پہلو آپ کے سامنے اجاگر کیا جائے گا۔ اگلا پروگرام تہذیب سے متعلق، پاکستان کی تہذیب۔ اگلا پروگرام پاکستان کی ٹورزم، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس پر ایک پروگرام۔ اور آخری پروگرام پاکستان کا مستقبل، یہ بھی بات بہت اہم ہے۔ وہ چیزیں جن کے اوپر اگر توجہ دی جائے پاکستان کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی ضرورت ہے، ٹریڈنگ میں، تجارت میں۔ اگر وہ ریفارمز کر لی جائیں پاکستان کا مستقبل بدلا جا سکتا ہے، بہت زیادہ پوٹینشل یہاں موجود ہے۔ اسی طرح ریفارمز کی ضرورت ہے اس ٹیلنٹ کے لیے، فورن ٹیلنٹ کے لیے جو ہے پاکستانی مگر باہر ضائع ہو رہا ہے۔ وہ یہاں کیوں نہیں آتے؟ وہ یہاں آ کر کام کیوں نہیں کرتے؟ ان کے مسائل کیا ہیں؟ اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کی ضرورت ہے، پلاننگ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ایز اے تھنک ٹینک ہم یہ چیزیں عوام کے سامنے، ارباب اختیار کے سامنے پیش کریں گے۔ ان کے اوپر اگر کام ہو جائے پاکستان کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ ایک دو مثالیں اور دوں۔ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس، صرف گلگت بلتستان کے اندر اگر ہائیڈرو پاور پروجیکٹس لگائے جائیں، یعنی کہ چشموں سے گرنے والے پانی پر پروجیکٹس لگائے جائیں، ہم 1.25 لاکھ میگا واٹ بجلی بنا سکتے ہیں، یعنی اپنے جیسے 5 ملک چلا سکتے ہیں۔ پاکستان کا مستقبل بدل سکتا ہے، پلاننگ کی ضرورت ہے۔ کراچی سے تھر جاتے ہوئے یہ 200-250 کلومیٹر کی پٹی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہمیں تحفہ ہے، وارم ایئر کوریڈور کہتے ہیں۔ اگر یہاں ونڈ پاورز لگائی جائیں تو پاکستان 25,000 میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے، جو ہمارے ملک کی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ اتنا پوٹینشل موجود ہے، پاکستان کا مستقبل بدلا جا سکتا ہے، صحیح پلاننگ کی ضرورت ہے۔ یہاں میری اذان ختم ہو گئی، یہ وہ گزارشات تھی جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا تھی۔ آج کی تقریر کا، آج اس پر گفتگو کرنے کا کوئی اور فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات طے ہے کہ روز محشر سامعین میں سے، حاضرین میں سے، ناظرین میں سے کوئی یہ بات نہیں کہہ سکے گا اے اللہ تیرے دین پر، تیرے اور تیرے حبیب کے نام پر حاصل کیے جانے والے ملک پر حملے ہو رہے تھے، تیرا کلمہ پڑھنے والوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی تھی، میں تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتا تھا مگر کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا، میں دین کی خدمت کرنا چاہتا تھا مگر میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ آج یہ بات ختم ہو گئی، آپ کو دعوت دے دی، ہر بندہ، ہر شخص اس میں اپنا انپٹ ملا سکتا ہے۔ وہ انپٹ آپ کی معاونت صرف مالی معاونت نہیں، مالی معاونت بے شک بہت ضروری ہے، یقین جانیے یہ وہ شعبہ ہے جس میں سینکڑوں اور ہزاروں روپے کی بات نہیں ہوتی، بات شروع لاکھوں اور کروڑوں تک جاتی ہے، لاکھوں سے بات شروع ہوتی ہے اور کروڑوں تک جاتی ہے۔ اس لیے مالی تعاون بنیادی ضرورت ہے، لیکن اگر کوئی اگر مالی تعاون نہیں کر سکتا، نہیں کرنا چاہتا، ہم اسے محروم نہیں چھوڑیں گے۔ میں آپ کو دوسرا طریقہ بتا دیتا ہوں، جتنی کیٹیگریز آپ کے سامنے بتائی گئی، آپ کسی بھی کیٹیگری کا اگر ہوسٹ بن سکتے ہیں، میزبان بن سکتے ہیں، آپ کو دعوت ہے اس ٹیم میں شامل ہو جائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کسی پروگرام کا گیسٹ بن سکتا ہوں، میں ماہر ہوں، آپ اس پروگرام کے گیسٹ بن جائیں، ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں۔ اگر ٹی وی کی جو اپنی فیلڈز ہیں، کیمرامین، ویڈیو ڈائریکٹر، ویڈیو ایڈیٹر، گرافک ڈیزائنر، آڈیو کمپوزر، آپ کوئی بھی کام ان میں سے جانتے ہیں، آئیے اس ٹیم کا حصہ بن جائیں، آئیے اس کفر اور طاغوت کے سامنے بند باندھنے میں ہمارا ساتھ دیجئے، آئیے اس ٹیم کا حصہ بن جائیں۔ اگر اب بھی کوئی سمجھتا ہے کہ میں اب بھی حصہ شاید نہ ملا سکوں، ہم اس کو بھی محروم نہیں چھوڑیں گے۔ آپ خود نہیں کر سکتے، آپ کسی ایسے کو جانتے ہوں جو ڈائریکٹر، پروڈیوسر، اسکرپٹ رائٹر، گرافک ڈیزائنر یا ویڈیو ایڈیٹر ہو، اس کی ذہن سازی کر کے ہمارے ساتھ جوڑ دیں۔ آپ کسی ایسے کو جانتے ہوں جو ہوسٹنگ کر سکتا ہو، آپ اس کو ذہن سازی کر کے ہمارے ساتھ جوڑ دیں۔
آپ سمجھتے ہو کوئی ماہر ہے ان کیٹیگریز کا اور گیسٹ بن سکتا ہے، آپ اس کی ذہن سازی کر کے ہمارے ساتھ جوڑ دیں، آپ کا حصہ شامل ہو جائے گا۔ اگر اس کے بعد بھی کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اب بھی حصہ نہ ملا سکوں، تو خدا کی عزت کی قسم یہ وہ در ہے جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، میں اس کو بھی دعوت دیتا ہوں۔ آپ کو کچھ نہ آتا ہو، آپ مالی تعاون بھی نہ کر سکتے ہو، آپ کسی کا ذہن بھی نہ بنا سکتے ہو، لیکن اندر چنگاری ہونی چاہیے، وہ خالد و ذرار کے جذبات سے سرشار ہونے والی چنگاری ہونی چاہیے۔ اگر آپ یہ بند باندھنے میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں، صرف چاہت موجود ہے، آپ آئیے اس ٹیم کا حصہ بن جائیں، ہم آپ کو کسی نہ کسی فیلڈ کے اندر تربیت دے کے اپنا ساتھی بنا لیں گے، محروم کسی کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جب یہ ٹی وی شروع کیا گیا، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی کہ میں نے اذان دی، کچھ لوگ اذان سے پہلے آ گئے تھے، ان لوگوں نے دن رات انتھک محنت کے بعد اس چیز کو یہاں تک پہنچایا کہ الحمدللہ ان قریب 3-4 ماہ میں آپ اس کا انوگریشن سنیں گے۔ ان لوگوں نے بہت محنت کی، میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے انہیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، ان کا ساتھ بھی دیں، حضور کی عالم سے بھی ملتجی اور ملتمس ہوں، اپنی خصوصی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں، اپنی خصوصی توجہ سے ان کو نوازیں گے۔ سب سے پہلے علامہ محمد نبیل مقصودی، نمبر 2 محمد رضوان نور صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی آبیاری کی ہے، جنہوں نے اس ٹیم میکنگ میں اس کے کام میں ہمارا ساتھ دیا ہے، دن رات محنت کی ہے، انتک محنت کی ہے۔ دوسری کیٹیگری رضوان نور صاحب، تیسری محمود عالم صاحب، چوتھا جناب علی حمزہ صاحب، پانچواں علامہ شہزاد کمل صاحب، علامہ عبد الباسط صاحب، عمیر عامر صاحب، علامہ عبد الصمد صاحب، محبوب خان صاحب اور مدثر الزمان، علامہ زاہد صاحب اور علامہ جمال، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بے پناہ ہمت سے، جرأت سے کام کرتے ہوئے، دن رات کام کرتے ہوئے المقصود ٹی وی کو اٹھایا ہے، کھڑا کیا ہے۔ انشاءاللہ ان قریب یہ چلنے لگے گا، پھر ایک وقت آئے گا یہ دوڑنے لگے گا، پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا یہ کفر کے سامنے، یہ طاغوت کے سامنے شیشہ پلائی دیوار بن جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ساتھ دیا اور ایسے ساتھ دیا جیسے ساتھ دینے کا حق ہے، اگر آپ نے ایسے ساتھ دیا جیسے ساتھ دینے کا حق ہے، تو خدا کی عزت کی قسم بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دیں گے، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دیں گے، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دیں گے۔ اگر صلح کے پرچوں کو وہ قدموں سے کچل ڈالیں تو وادی گل کے ہر پتے پہ قتل عام لکھ دیں گے، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔